السلام علیکم. 16 جولائی سن 2022 ہفتے کی شب. آج کا سوال امیونٹی، قوت مدافعت، معمونیات، امیونٹی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قوت مدافعت یا امیونٹی کو آج ڈسکس کروں گا. کوشش کروں گا کہ سلیس آسان زبان میں بات کی جائے تاکہ ان تمام دوستوں احباب کے سمجھ میں آئے جن کا موضوع بایولوجیکل سائنسز نہیں ہے. کوشش کروں گا کہ ایکوریسی مینٹین رہے گفتگو کے دوران. کوشش کروں گا کہ سائنسی جو ٹرمنالوجیز ہیں، سائنٹیفک جو ورڈس ہیں وہ کم سے کم استعمال کروں. کوشش کروں گا ان سب چیزوں کی، اور غلطی کا احتمال پھر بھی رہے گا. ضرور بتائیے گا اگر کہیں کوئی غلطی آپ کو نظر آتی ہو. امیونٹی کیا ہے پہلے سمجھتے ہیں. امیونٹی کیوں ہے؟ قوت مدافعت اس کا مطلب ہے کہ کچھ خطرات ہیں انسانوں کو. آپ کے جسم کو کچھ خطرات ہیں اور آپ کے جسم میں اس کے خلاف مدافعت ہے یا مدافعت پیدا کرنے کی صلاحیت ہے. امیونٹی ہے، یہ امیونٹی پیدا کرنے کی صلاحیت ہے. تو خطرات کہاں کہاں سے ہیں؟ انسانی جسم مختلف نظام آپس میں مل کر کام کر رہے ہیں. ہاضمے کا نظام ہے، اعصابی نظام ہے، دل کا نظام ہے، خون کا نظام ہے، صفائی کا نظام ہے. اس طرح بہت سارے نظام آپس میں مل کر کام کر رہے ہیں. بہت پیچیدہ ہے، بہت بل کھاتا ہوا ہے، بہت مشکل بھی ہے. تو ان نظام کو جب بھی خطرہ ہو تو یہ نظام اپنے اندر ایسا خودکار نظام رکھتا ہے جو اس خطرے کے خلاف کام کرتا ہے. تو پہلے دیکھتے ہیں کہ کیوں خطرہ کہاں کہاں سے. اس باڈی کو خطرہ سمجھ لیجئے بیکٹیریا سے جو آنکھوں سے نظر نہیں آتی. وہ جراثیم جو باڈی میں چلے جاتے ہیں، جا کے انفیکشن کرتے ہیں، یعنی کہ خود گرو کرتے ہیں اور باڈی کو نقصان پہنچاتے ہیں. وائرس بالکل بیکٹیریا کی طرح وہ بھی انفیکشن کرتے ہیں. یہ بیکٹیریا سے کئی ہزار گنا چھوٹے ہوتے ہیں. فنگس یہ بھی آنکھوں سے نظر نہ آنے والے خرد نامیے ہیں، چھوٹے چھوٹے آرگنزمس ہیں. اس طرح پروٹوزوا ہیں جو نقصان پہنچاتے ہیں. تو یہ تو ہو گیا انفیکشن، اس کے خلاف قوت مدافعت پیدا ہوتی ہے باڈی میں. اور کہاں کہاں سے تھریٹس ہیں؟ تھریٹس آپ کو ہواؤں میں ہے، فضاؤں میں ہے. ہواؤں فضاؤں سے کیا تھریٹس ہیں؟ ہواؤں فضاؤں میں کیمیکلز موجود ہیں، پیٹرو کیمیکلز، امپیورٹیز. یہ جسم میں جاتے ہیں. یہ کیمیکلز جسم میں کینسر پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ان کے خلاف بھی باڈی کام کرتی ہے. اور کہاں سے تھریٹس ہیں؟ باڈی کو خود اپنے سسٹم سے بھی تھریٹس ہیں کہ باڈی کا سسٹم کام کر رہا ہوتا ہے، پھر اس میں سیل بن رہے ہوتے ہیں، سیل ٹوٹ رہے ہوتے ہیں. جو ٹوٹے ہوئے سیل ہوتے ہیں وہ باڈی سے باہر نکالے جا رہے ہوتے ہیں. اور اگر سیل، غلط سیل یا خراب سیل زیادہ بننے شروع ہو جائیں یا ان کو توڑنے کا جو اثر ہے وہ کم ہو جائے تو یہ بھی ایک چیلنج ہوتا ہے. تو باڈی انٹرنل تھریٹس کے خلاف بھی قوت رکھتی ہے، اور ان تینوں صورتوں میں ان قوت کو ہم امیونٹی کہتے ہیں. کہاں پہ ہوتی ہے یہ امیونٹی؟ یہ تو پتہ لگ گیا کہ یہ کیوں ہوتی ہے، کہاں پہ ہوتی ہے، کہاں سے آتی ہے، کیسے جاتی ہے. امیونٹی اس طرح سمجھ لیجئے کہ ایک شہر ہے یا ایک ملک ہے آپ کا باڈی، اس کے بارڈر لائن کے اوپر کچھ فوجی ہیں جو رات جاگتے ہیں، کچھ فوجی ہیں جو پیٹرولنگ کرتے ہیں، دوڑ رہے ہوتے ہیں چاروں طرف اور دیکھ رہے ہوتے ہیں کوئی دشمن تو نہیں آ گیا.
ہم اپنی زندگی میں 1/3 حصہ تو سو کے گزارتے ہیں، لیکن باڈی کا جو ڈیفینسو میکینزم جو قدرت نے آپ کو دیا ہے، اس میں وہ تمام سپاہی جو آپ کے ملک کی جغرافیہ کے اطراف میں گھوم رہے ہوتے ہیں، اسی طریقے سے باڈی میں وہ تمام سیل جو امیونٹی میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں، وہ سونگ رہے ہوتے ہیں، وہ پہچان رہے ہوتے ہیں، وہ ہر وقت حالت جنگ میں ہوتے ہیں، باڈی میں تیزی سے دوڑ رہے ہوتے ہیں، وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہیں کوئی دشمن تو نہیں آ گیا۔ جیسے ہی دشمن آئے تو پہلا کام ہوتا ہے دشمن پہ اٹیک کرنا، الارم بجا دینا، دشمن قابو میں نہ آئے تو دوسرے دوستوں کو بلوا لینا اور دوستوں کو میسج دینا کہ توپ خانے میں پیغام دیا جائے کہ یہ والے توپ بنائی جائے۔ بالکل ایسا ہی نظام آپ کی باڈی میں بھی ہے، یہ اللہ میاں کا نظام ہے۔ تو یہ کہاں سے آتا ہے؟ آپ کو ایک لمفیٹک سسٹم ہے، اس میں گلینڈز موجود ہیں آپ کے اوپر کے حصے میں، اس گلینڈ کے ساتھ آپ دیکھیں تو نیچے تھائمس ہے، اسپلین ہے، پھر آپ کا بون میرو ہے۔ یہ وہ جگہ ہیں جہاں پر ڈیفینسو میکینزم اپنی مشینری رکھتا ہے، ڈیفینسو میکینزم اپنی تیاری رکھتا ہے، یہ خاص جگہ ہے۔ تو پورا لمفیٹک سسٹم ہے جو سینس کر رہا ہوتا ہے آنے والے کسی بھی جراثیم کو، دشمن کو پہچان رہا ہوتا ہے۔ اس کے بعد یہ کرتے کیا ہیں کہ یہ جب جراثیم آتا ہے، وہ گرو کرتا ہے، تو یہ اس کو کھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ پہلے اس کو کیپچر کرتے ہیں، جسے ہم کہتے ہیں میکروفیج، وہ اس کو چاروں طرف سے جا کے اس کو گھیر لیتے ہیں اور اپنی باڈی کے اندر رکھ لیتے ہیں، وہاں اس کو توڑ پھوڑ کرتے ہیں مختلف انزائم کے ذریعے، اور پھر اس توڑ پھوڑ کے بعد جو ٹوٹ پھوٹ جاتا ہے، جو اس کا بچا کچا حصہ ہوتا ہے آنے والے بیکٹیریا کا، وائرس کا، فنگس کا، اس کو لے کر وہ پہنچ جاتے ہیں اپنے سیل میں اور کہتے ہیں کہ اس کے خلاف آئندہ اینٹی باڈیز بنا دو۔ یہ تو خانہ ہوتا ہے جہاں سے وہ ٹوٹے پھوٹے جنگ ہارے ہوئے بیکٹیریا یا وائرس کے ٹکڑے آپ کے میکروفیج پہنچ جاتے ہیں۔ دیکھیے، جب بھی باڈی میں کوئی وائرس یا بیکٹیریا جاتا ہے تو پہلے تو آپ کی اسکن ہے جو اس کو گھسنے نہیں دیتی، اسکن کا روٹ سب پیک ہے۔ اس کے علاوہ آپ کا یہ نیزل اور اورل روٹ ہے، اس میں آپ کا میوکس ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ آپ کی باڈی میں جو میوکس ہے یہ تقریباً پر ڈے 1 لیٹر سے زیادہ آپ پروڈیوس کرتا ہے اور یہ اسٹمک میں جاتا ہے۔ یہ اس کا میکینیکل رویہ ہوتا ہے اس کو روکنے کا۔ اسکن ہو گیا، میوکس ہو گیا، یہ چھوٹے چھوٹے بال ہوتے ہیں، جب ورڈ ڈائریکشن میں آپ دیکھتے ہیں چھینکتے ہیں، آپ ڈس جائے تو کھانسی آ جاتی ہے، تو وہ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں میکینیکل رویے سے۔ اس کے علاوہ کچھ انزائمیٹک رویہ بھی ہوتا ہے، اس طرح سمجھ لیجیے کیمیکل رویہ کہ آنکھوں میں اگر چلا جائے تو ٹیئرز ہوتے ہیں، ٹیئرز انزائمیٹک ہوتے ہیں، زبان میں بھی انزائمیٹک سلائیوا موجود ہوتا ہے، اسٹمک میں چلا جائے تو وہاں ایسڈ ہوتے ہیں باقاعدہ، اور اگر ویجینل روٹ سے چلا جائے تو وہاں پہ لیکٹک ایسڈس ہوتے ہیں، تو وہ وہاں سے گھسنے نہیں دیتے۔ تو جو آپ کی اوپننگز ہیں وہاں پر سلائیوا موجود ہے، وہاں پر سیلیا موجود ہے، وہاں پر ایسیڈک انوائرمنٹ موجود ہے، تو وہاں مار دیا کرتا ہے۔ پھر آپ کی باڈی میں خود بلینس آف مائکرو آرگنزمس موجود ہیں جو فائدہ پہنچا رہے ہیں آپ کی باڈی سے اندر، تو وہاں پر زندگی کی جنگ ہوتی ہے، ہر بیکٹیریا کو گرو نہیں کرنے دیتا وہ، تو اس لیے وہ جو زندہ بیکٹیریا آپ کی باڈی میں موجود ہیں جو آپ کے لیے فائدے مند ہیں، وہ ان کو روکنے میں اپنا رول پلے کرتے ہیں۔ تو یہ طریقہ ہوتا ہے باڈی کا ڈیفینس کرنے کا، لیکن اس کے باوجود اگر وہ اندر پہنچ جائے تو پھر آپ کے اسکن کے نیچے جو لیئر ہے وہاں پر موجود ہیں آپ کے گھومنے والے، مارچ کرنے والے وہ فوجی جو سگنل دیکھ رہے ہوتے ہیں اور آگے سگنل دے رہے ہوتے ہیں، خود شوٹ کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ دوڑتے بھاگتے ہوئے وہ موجود ہوتے ہیں۔ آپ کا بون میرو ہے، بون میرو میں جی وہ آپ کے بی سیلز ہوتے ہیں، بی سیلز بی لیمفوسائٹ چلاتے ہیں، اس طرح تھائمس میں ٹی سیلز ہوتے ہیں۔ تو یہ جو ٹی سیل اور بی سیل بڑا رول پلے کرتے ہیں جراثیم
یا آنے والے دشمن کے خلاف اینٹی باڈیز بنانے میں. تو جو ٹی سیل ہے وہ محفوظ رکھتا ہے اس تمام میموری کو جو آتے ہیں آپ کی باڈی میں. ایک بار اگر آ گئے، جس طرح آپ ایک بار آواز پہچان لیتے ہیں، جس طرح آپ ایک بار ٹیسٹ پہچان لیتے ہیں، جس طرح ایک بار آپ اسمیل پہچان لیتے ہیں، تو آپ کی میموری میں محفوظ رہتی ہے. اسی طریقے سے جب بھی کوئی بیکٹیریا یا وائرس آپ کی باڈی میں آتا ہے جو کہ آپ کا اپنا نہیں ہوتا ہے، اور باڈی اس کو ایک بار پہچان لے، اپنی میموری میں فکس کر لے، تو باڈی کا جو مشینری ہے جہاں پر اس کے ویپن تیار ہوتے ہیں، وہاں وہ اینٹی باڈیز تیار کرنے کا اس کے لحاظ سے، اس دشمن کے لحاظ سے اس کے خلاف اینٹی باڈیز بناتا ہے. تو دشمن کو ہم اینٹیجن سمجھتے ہیں، ہماری باڈی دشمن کو اینٹیجن سمجھتا ہے، یعنی کہ حملہ، اور اس حملے کو توڑ میں جو بنایا جاتا ہے وہ اینٹی باڈیز کہلاتی ہیں. یہ ہے ٹوٹل آپ کا ڈیفینسو میکینزم. اب جب آپ کے پاس کوئی بھی انفیکشن جائے تو جو اینٹی باڈی ہوتی ہے وہ اس اینٹیجن کو، یا وہ جو بیکٹیریا، وائرس، یا وہ کیمیکل جو باڈی خود بنا رہی ہے، اس کو فیگوسائٹوسس کرتا ہے. اینٹیجن اس کو، اینٹی باڈیز کو پکڑنے کی کوشش کرتا ہے اور اس کے لائسس کا ہوا ہوتا ہے، اس کو گرو نہیں کرنے دیتا. تو بیٹا لیمفوسائٹس بیسکلی اینٹی باڈیز بنا رہے ہوتے ہیں. آپ جب ویکسین لگاتے ہیں تو اس کے خلاف اینٹی باڈیز بنا رہے ہوتے ہیں. لیکن ٹی سیل سے جو اینٹی باڈیز بنتی ہیں، تو ٹی سیلس جو اینٹی باڈیز بناتا ہے، یا ٹی سیلس جو بی سیلس کو میسج دیتا ہے کہ اینٹی باڈیز بناؤ، تو وہ ٹی سیل میسج دیتا ہے اس بنیاد پر جو اس کے پاس میکروفیج فیگوسائٹوسس کے ذریعے، یعنی کیپچر کر کر دشمن کی ٹکڑے یا پارٹس کو لے کر آتے ہیں. تو ٹی سیل دشمن، وہ مرے ہوئے دشمن جو لڑ رہا تھا، جس کو کیپچر کیا گیا، اور اس کے پارٹس کو دیکھ کر اینٹی باڈیز بناتا ہے جو کہ مور اسپیسیفک ہے. ٹی سیل اینٹی باڈیز بننے میں کچھ ٹائم لگتا ہے، امیجیٹلی نہیں بنتا. اسے ہم ڈیلیٹ کہہ لیجیے، چونکہ اس میں ٹائم لگتا ہے. شروع میں یہ لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں، آپ کا جو فرنٹ لائن امیونٹی ہے. تو قدرت نے اس طرح کا کچھ نظام رکھا ہے کہ جب آپ کی، اب کب یہ امیونٹی شروع ہوتی ہے، کب سے؟ تو بیفور برتھ آپ کی باڈی امیون سسٹم کام کرنا شروع کرتا ہے. اس کے مختلف اسٹیجز ہیں، اور اس کے بعد جب تک آپ زندہ رہتے ہیں امیون سسٹم کام کر رہا ہوتا ہے. کچھ میں کمزور پڑ جاتا ہے، اور کچھ دوائیں امیون سسٹم کو کمزور کر دیتی ہیں، کچھ انفیکشن کمزور کر دیتے ہیں. مثلا ایڈس جو ہے وہ امیون سسٹم ایکوائرڈ امیون ڈیفینسی سنڈروم ہے. اس طرح ہائیلی ویریبل امیون ڈیفینسی موجود ہیں. تو جب آپ کی باڈی میں کوئی بیکٹیریا جاتا ہے تو اس کے اگینسٹ اینٹی باڈیز بن جاتی ہیں اور میموری میں یاد رہتی ہیں. جیسے اسمال پاکس کسی کو ایک بار ہو گیا تو دوبارہ نہیں ہوگا. اگر اس کی ویکسین لگا لی گئی ہے سبکوٹینیس، تو وہ بھی اس کو اینٹی باڈیز بن گئی تو دوبارہ نہیں بنیں گے. ویکسین مردہ پارٹیکلز ہوتے ہیں ان بیکٹیریاز کے، ان وائرسز کے، جس کو باڈی زندہ پارٹیکل سمجھتا ہے. اس کا بیٹا سیل اینٹی باڈیز بنا رہا ہوتا ہے. جبکہ انفیکشن کے نتیجے میں جو آپ کا ٹی سیل ہے وہ اس سے لڑتا ہے. اس کا جو فیگوسائٹوسس کا عمل ہے میکروفیج کا، جب اس تک پہنچاتا ہے ٹی سیل تک، تو ٹی سیل وہ میسج فارورڈ کرتا ہے بی سیلس کو کہ وہ اس کے خلاف اینٹی باڈیز بنائے، اور وہ ہمیشہ اس کی میموری میں وہ محفوظ رہتی ہے. اینٹی باڈیز ضروری نہیں ہے کہ باڈی میں ہر وقت محفوظ رہیں. آپ کے انوائرمنٹ میں کروڑوں بلکہ بلینس آف مائکرو آرگنزمس موجود ہیں. آپ جب صبح ناشتہ کر رہے ہوں، کھانا کھا رہے ہوں، منہ کھول رہے ہوں، پانی پی رہے ہوں، تو یہ سب اسٹرائل واٹر، اسٹرائل فوڈ نہیں ہے. یعنی کہ اس میں جراثیم موجود ہیں. جراثیم فائدے مند بھی ہیں، ہر جراثیم نقصان نہیں پہنچا پاتا. ایک مخصوص مقدار جب جراثیم کی پہنچ جائے، یا باڈی کی فزیولوجی کمزور ہو کسی اور وجہ سے، تو پھر جراثیم آپ پر حاوی ہو جاتا ہے، اور اس نتیجے میں پھر ہم جراثیم کو مارنے کے مختلف طریقے ہیں، اس کو کنٹرول کرنے کے مختلف طریقے ہیں. دوائیں دی جاتی ہیں، اور بہت ساری بیماریوں کے لیے امیونائزیشن کی جاتی ہے. مجھے امید ہے کہ آپ اس سے کچھ پوائنٹ لیں گے آگے سمجھنے کے لیے. آپ کے اعتماد کا بہت شکریہ. اللہ آپ کا، ہم سب کا، اور میرا حامی و ناصر.
دعا شکر.